اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس عمل کو آپ نے سحری کے وقت کرنا ہے، یعنی جب آپ نے روزہ رکھنے کے لیے اٹھنا ہے تب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی جب آپ سحری کریں یا سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 5 منٹ باقی رہ جائیں یا 10 منٹ رہ جائیں، تب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہوتا ہی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس پاک اور مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں آپ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، برکتوں سے مالا مال ہوں، اللہ سے رو رو کر مانگے، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سحری کے وقت کر سکتے ہیں۔ سامعین، اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا کرے گا، بذات خود اللہ کریم بندے کو روزے کا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو سحری کے وقت لازم کریں، اللہ کریم کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی، اللہ کا فضل و کرم آپ پر ضرور ہوگا، آپ کو روزے کا بھی ثواب ملے گا اور وظیفہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سحری کی فضیلت بتاتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سحری ضرور کیا کریں، سحری کے وقت کچھ نہ کچھ لازم کھایا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ تو یہ تھی سحری کرنے کی فضیلت۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ سحری کے وقت یا سحری سے 5 یا 10 منٹ پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی رمضان کے پورے مہینے میں سحری سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ کلمات کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ان کلمات کو آپ نے سحری کے وقت 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ یا ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ سحری کے وقت یا سحری کرنے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جس دعا کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور دیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ درود ابراہیمی
لازم پڑھا کریں، درود ابراہیمی کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں، رمضان المبارک میں درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جو وظائف بھی میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں، یا تو قرآن کی سورت ہوتی ہے، یا قرآن کی آیت ہوتی ہے، یا اسماء اعظم ہوتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان وظائف کی قدر کریں، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزاریں، رمضان کی قدر کریں، اس مہمان کی قدر کریں جو ہمارے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ اس مہمان مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اللہ سے بخشش کا سوال کریں گے تو اللہ آپ کو بخش دے گا، آپ روزی مانگیں گے تو روزی ملے گی، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، بخشش مانگیں، اللہ آپ کو دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سحری کے وقت کریں گے، 5 منٹ لگیں گے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے، لیکن اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ دعا آپ نے نہایت عاجزی انکساری سے مانگنی ہے، اپنی جسمانی روحانی تندرستی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے کہ مولا ہمیں ہمت دے، استطاعت دے کہ ہم روزے رکھیں، تیری عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اور یہاں پہ آپ کو میں ایک ضروری بات بتاتی چلوں، جب بھی میری کسی ماں کو، بہن کو، بھائی کو، جب بھی کسی کو یہ وظیفہ ملے، جس دن یہ ویڈیو دیکھے اسی دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کر دے۔ یہ نہیں کہنا کہ 2 دن گزر گئے یا 5 دن یا 10 دن گزر گئے ہیں اب ہم سحری کے وقت یہ وظیفہ نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ جب دیکھیں اسی دن سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سحری کے وقت 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے اور اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق، دولت کی ریل پھیل کر دے گا، خیر و برکت کی ریل پھیل کر دے گا، آپ کے گھر میں اپنا فضل و کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے، اچھی معلومات یا اچھے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔